الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. شیخ نشین پر تشریف فرما استاد الاساتذہ حضرت العلامہ سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت العلامہ مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز مہمانان، محترم بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل احسان ہے کہ آج ہم کلام اللہ یعنی قرآن کریم کے فضائل، برکات اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم قرآن کریم سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک انبلٹ طاقت عطا کی ہے، انبلٹ طاقت اس کو عطا کی ہے، وہ ہے عقل۔ عقل اور ضمیر انسان کی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کو صحیح اور غلط سمجھ میں آتا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ ہاں کمال درجے سے اور احسن طریقے سے اور یقینی طور پہ شاید اس کو نہ معلوم ہو، لیکن ہر انسان چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، وہ مالدار ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان کو اپنے لیول پر، اپنی سوچ کے مطابق، اب اس کا جو لیول ہوتا ہے اس لیول پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط سمجھ سکتا ہے۔ ایک حد تک وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے جو انسان کو پیدا کیا اس کو دونوں راستے ہم دکھا دیے، دونوں راستے ہم اس کو دکھا دیے۔ اب یہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو یہ دکھا دیا ہے کہ دونوں راستے، ایک خیر کا راستہ اور ایک شر کا راستہ، جب انسان کی نیت اچھی ہو جائے اور وہ خیر کا راستہ چننا چاہتا ہو اور ارادہ کر لیتا ہو کہ مجھے اچھا بولنا ہے، مجھے اچھا کرنا ہے، مجھے صحیح راہ پر چلنا ہے، مجھے برائی کے راہ پر چلنا نہیں ہے، جب انسان اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر خیر کی طرف آگے بڑھنے کے لیے جو سب سے بہترین مثال ہے، جو سب سے بہترین کتاب ہے، جو سب سے بڑا معلومات کا اور علم کا ذخیرہ ہے، اس ذخیرے کا نام قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا علم کا ذخیرہ ہے جو انسان کو زندگی کے جس حصے میں وہ ہے اور جس مقام پر وہ ہے، اس مقام پر اس کو، اس کی لائف کو، اس کے کام کو جتنے لیول پر وہ کر رہا ہے اس سے مزید بہتر بنا دیتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن انسان کو ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راہ کی طرف جو تم جس راہ پر ہو اس سے زیادہ مضبوط اور بہتر راہ ہے۔ اقوم ہے، یہ صرف قویم نہیں ہے بلکہ یہ اقوم ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ انسان کتنا بھی اچھا کرے اپنی دماغ سے سوچ کر، اپنی پالیسی بنا کر، میٹنگ کرے، پالیسی بنائے، پلان کرے، قانون بنائے، ضوابط بنائے، لیکن آخرکار ایک لیول آتا ہے جہاں پر خود اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر میرا بنایا ہوا قانون کمزور پڑ رہا ہے، میری اپنی سوچ سے میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں یہ کیا کہتے ہیں کمزوریاں ہیں، جی یہ اس میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں تبدیلی آنا چاہیے۔ وہ جو بہتری آ سکتی ہے قرآن کے ذریعے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اب انسان بھلے وہ دینی طالب علم کے طور پر اس راہ میں چلے یا پھر وہ ڈاکٹری کی لائن میں چلے یا وہ انجینئرنگ کی لائن میں چلے یا وہ اپنی زندگی میں وہ کسی راہ پر بھی چلتا ہو، جس راہ پر وہ چلے گا اس راہ میں اس کی زندگی کے معیار کو بلند کرنے، اچھائی میں اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو رول قرآن ادا کر سکتا ہے وہ رول کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کا ایک پرابلم ہے، انسان کا پرابلم یہ ہے کہ جو احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کرتا ہے اس کو ایزی لے لیتا ہے۔ انسان کی یہ کمزوری ہے، انسان کی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو لازم چیز ہوتی ہے، کمپلسری آرڈرز ہوتے ہیں، اس کو انسان ایزی لیتا ہے،
اور جو کمپلسری نہیں ہوتا ہے، اضافی چیز ہوتی ہے، اس کو انسان بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس کو انسان بہت زیادہ اہمیت دے گا اور اس کے لیے انتظام کرے گا، اہتمام کرے گا، جان لگائے گا، طاقت لگائے گا۔ رسم و رواج ہوتے ہیں، بہت سارے رسم و رواج ہوتے ہیں، بہت سارے مستحبات ہوتے ہیں، بہت سارے نوافل ہوتے ہیں، اس کے لیے تو انسان اپنی جان لگا دیتا ہے، لیکن جہاں پر فرض کا مسئلہ آتا ہے، جو کمپلسری ہوتا ہے، وہاں پر اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اور من جملہ فرائض کے، بہت سارے فرائض میں انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، من جملہ فرائض کے ایک اہم ترین فرض کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا، اس کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرنا۔ یعنی علماء کرام نے یہاں تک بتایا کہ قرآن کریم صحیح ڈھنگ سے پڑھنا فرض عین ہے، ہر انسان پر لازم ہے، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، نہ مرد کو استثناء ہے، نہ عورت کو، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، نہ کسی کو استثناء نہیں، فرض عین ہے، ہر مسلم بالغ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کو اچھے ڈھنگ سے پڑھنا سیکھے، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے، اس کے معنی سمجھے، وہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ قرآن میجورٹی مسلمانوں کی اکثریت، ہمارے ملک عزیز میں مسلمانوں کی اکثریت قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے، اللہ یہ کہ قل هو اللہ احد پڑھ لے نماز کے اندر، قل اعوذ برب الفلق اور انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے نماز کے اندر، اس سے زیادہ اہتمام ہم کے یہاں باضابطہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے، یہ دیکھ کر پڑھنے کے لیے بیٹھنا، اس کا اہتمام عام طور پر مسلمان نہیں کرتا۔ ہاں اس کے اوپر کی چیزیں کریں گے، قرآن کی تعظیم ہوگی، جوزدان ہوگا، اس کو چومیں گے، اس کو اونچا اٹھا کے رکھیں گے، اچھی کوالٹی میں چھاپیں گے، جی جہیز بچی کو دیتے وقت سب سے پہلے قرآن دیں گے، گھر بنے گا تو گھر میں سب سے پہلے قرآن داخل ہوگا، اس کے بعد یہ سب اضافہ چیزیں ہیں، یہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہ بھی کیا جائے تو کوئی خاص اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق سوال کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام پورے زور اور پوری قوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو تلاوت کہ قرآن تم خود پڑھنا ہے، بندہ مسلم تو خود قرآن پڑھے گا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کرے گا، محنت کرے گا، تراجم دیکھے گا، علماء سے رجوع ہوگا، یہ جو لازم تھا اور فرض تھا، اس میں ہم کوتاہ نظر آتے ہیں۔ میجورٹی قرآن پڑھتی نہیں، اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان میں بھی میں سمجھتا ہوں 1-2% لوگ ہوتے ہوں گے جو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے کچھ معنی ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ جب یہ ہمارا حال ہوا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کے طور پر جو آقا نے فرمایا اس کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رسول نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے کہا، اے میرے پروردگار، میری امت اس قرآن کو چھوڑ چکی ہے، ہجر کر چکی ہے، ترک کر چکی ہے، میری امت قرآن نہیں پڑھتی ہے، روایتیں پڑھیں گے، شروحات پڑھیں گے، حاشیے پڑھیں گے، خبریں پڑھیں گے، تقریریں سنیں گے، جن میں سے کسی کو بھی پڑھا بھی جا سکتا ہے، کسی کو بھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو کتاب جس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اس قرآن کو ہم کبھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب مسلمان قرآن سے پیچھے ہو گیا، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے فہم میں، اور قرآن کو سمجھنے میں اور قرآن پر عمل کرنے میں جب مسلمان پیچھے ہو گیا تو پھر شیاطین کو اپنے سینگ نکالنے کا موقع مل گیا۔ جی شیاطین کو آج اگر کوئی بدتمیز اور اگر کوئی گستاخ، اگر کوئی جاہل اور اگر کوئی نادان کم علم انسان اگر قرآن پر انگلی اٹھا رہا ہے تو وہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ کیونکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اکثر مسلمان تو خود قرآن جانتے نہیں ہیں، ہاں ان کو بھٹکایا جا سکتا ہے، ان کو بھٹکایا جا سکتا ہے۔ اگر سب قرآن پڑھنے والے ہوتے تو ان کی مجال نہیں ہوتی، پھر ہر مسلمان قرآن جانتا ہے، ان کو کہاں دھوکہ دے سکتے؟ کبھی آیات جہاد کے نام پر، کبھی آیات مسائل طلاق کے نام پر کوئی ایک قرآنی مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اور ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے، تشویش کر دی جاتی ہے، اور واقعات بہت سارے مسلمان پریشان ہو بھی جاتے ہیں۔ اب ہمارے خطے کے اکثر لوگ ہوتے ہیں، ارے بھائی ایسے 56 وسیم رضوی آئیں گے اور جائیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتے، ایسے 56 وسیم رضوی آئیں گے اور جائیں گے، قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو قرآن کو کیوں فرق پڑے گا؟ وہ تو کلام اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، لیکن آپ ان نوجوانوں کی طرف پلٹ کر دیکھو جن کی تعلیم قرآن کی نہیں بھی، جو قرآن نہیں پڑھے، جو الحاد کے اور ذہنیت کے بالکل قریب ہے،
دین ایتھزم کے بالکل قریب ہے، ان کی تعلیم کچھ نہیں بھی، وہ قرآن نہیں جانتے. اب جب ان کے سامنے قرآن پیش ہو رہا ہے تو یہ کہہ کر پیش ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تو گردنیں کاٹ دینے کی آیتیں ہیں، اس کے اندر تو قتل کرنے کے آرڈر ہو رہے. دیکھو اینما تقتلوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں مشرکین کو پاؤ، جہاں منافقین کو پاؤ، جنگ کی ان کو قتل کر دو، مار دو، رحم مت کرو. اس طرح کی آیتیں ہیں. ایک نوجوان جو بالکل کنارے پر کھڑا ہے، جس کی قرآن کی نہ تلاوت ہوئی ہے نہ تعلیم ہوئی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی اس کو کفر کی طرف پلٹنے کے لیے. اس کو ہم کو آسان لگ رہا ہے، ہم مسلم کمیونٹی کے درمیان رہنے والے، اہل علم کے درمیان رہنے والے، ہم کو لگ رہا ہے کہ ایسے چھپن جو ہے وہ وسیم رضوی آئیں گے اور جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں صاحب، میرے کو آپ کو شاید فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن ایک عام نوجوان جو زیادہ تر مسلم برادری کے درمیان رہتا ہو، جس کی تعلیم اس سے متعلق نہ ہو، وہ ضرور پریشان ہوتا ہے. اصول کس کا ہے؟ اصول ہمارا اپنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے متعلمین کو قرآن پڑھانے میں کوتاہی کریں. آج افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر مسجد کے اندر، ہر علاقے میں مسائیہ بھی موجود ہے، سباحیہ بھی موجود ہے، کیا کہتے ہیں، ہم وقتی مدرسہ بھی موجود. مدارس کی کوئی کمی نہیں ہے، مساجد کی کوئی کمی نہیں ہے، حفاظ کی اور علماء کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہر علاقے میں مدرسہ چل رہا ہے. لیکن مدرسہ سے نکلنے والے 2-2 سال 4-4 سال پڑھ کے بچے باہر نکل رہے، جب بچوں سے سوال کریں گے دیکھیں گے تو سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ قرآن تلاوت بھی ٹھیک سے نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ تو مساجدوں میں اور مسجدوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے اندر اپنی کم عمر 5 سال 6 سال 8 10 سال کے بچوں کو ماں باپ کو بھیجے، لیکن ہم کیا کرے ہیں؟ جیسا ان کو قرآن پڑھانا تھا ویسا پڑھائے گا. ایک مسجد کے اندر اگر کوئی امام نادا کر دے تو مصلی ایک دوسرے کی صورت دیکھ لیتے ہیں کہ ظہر عصر ہو تو کوئی بھی پڑھ کے پڑھا دے، مغرب اور عشاء کیسا پڑھیں گے؟ اس میں تو آواز سے پڑھنا پڑتا ہے. پھر کیا کر رہا ہے اتنے سال سے؟ یہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تعلیم قرآن کے مسئلے میں. ہاں بچہ پڑھ کے بریلوی ضرور بن رہا ہے، دیوبندی ضرور بن رہا ہے، بچہ جو ہے نظامی بن رہا ہے، اشرفی بن رہا ہے، سنی بن رہا ہے، شیعہ بن رہا ہے، وہ یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا نہیں بن رہا ہے. قرآن پڑھنے والا نہیں بن رہا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس چیز کو پہنچانا، جو چیز پڑھانا ہم پر لازم اور فرض تھا، جو ایک آدمی کو سکھا دینا تھا، وہ ہم سکھانے میں ناقص اور پیچھے رہ گئے. اور جو چیزیں سمجھانا لازم نہیں تھا، جو جھگڑے انسان کے بنائے گئے ہیں، وہ ضرور ہم سکھا دیے. وہ ضرور ہم اپنے بچوں کو ڈویژن ضرور کر دی کہ ہاں اس کے ساتھ فوٹو کھینچا سکتے، ہاں اس سے سلام کر سکتے، اس کو سلام نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے نماز ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ جھگڑا بالکل جب ظاہر قسم کا ایک بڑی والا فٹ پاتھ پہ چادر بچھانے والا جو آدمی ہوگا، وہ آدمی بھی یہ باتیں برابر جانتا ہے. نہیں وہ مسلک کی مسجد ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی، وہ فلاں امام فلاں ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ اس کو ضرور سکھا دیے، لیکن جو قرآن سکھانا فرض تھا، جو قرآن سمجھانا فرض تھا، اس میں ہم کوتاہ ہو گئے. تو آج اگر کوئی خبیث اٹھتا ہے، یا آج کوئی جاہل اٹھتا ہے، کوئی غلط نیت سے اٹھتا ہے، یا کوئی نیت اچھی رکھتا ہو لیکن علم نہیں رکھنے کی وجہ سے اگر کوئی آج انگلی قرآن کی طرف اٹھاتا ہے، تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہمارا بھی قصور ہے. ہم کو تدارک کرنا پڑے گا، قرآن پڑھانے کی طرف ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا. ہاں اب وسیم رضوی صاحب ہیں، جو وسیم رضوی ہیں، یہ وسیم رضوی کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں. شیخ سعید رمضان البوطی رحمہ اللہ تعالی شہید، ملک شام کے بڑے عالم دین، بڑے اللہ والے اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے اللہ والے عالم دین گزرے ہیں، شہید کر دیے گئے. جامعہ ایمان میں آپ درس دیتے تھے قرآن کا، اور درس دینے کے دوران آپ کو بم بلاسٹ کے ذریعے شہید کیا گیا مسجد کے اندر. نماز مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کا درس ہونا تھا، وہاں شہید کیا گیا. شیخ سعید رمضان البوطی کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سمجھنے کے لیے بہت آسان رہے گا. فرانس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں عرب دنیا سے کافی علماء کو بلایا گیا تھا، اور اس میں بہت سارے لوگ کرسچن بھی تھے، بہت سارے لوگ اس میں دوسرے مذہب کے بھی تھے، اور بہت سارے اس میں پولیٹیشنز اور جرنلسٹ حضرات اس طرح کے بھی لوگ تھے. انٹلیکچوئلز کی ایک بڑی محفل تھی، انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس تھی. اس کانفرنس کے اندر یعنی کشادہ ذہنی، براڈ مائنڈ ہونا، اور گنجائش رکھنا، اور تعایش، اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اور ہارمنی، ایک دوسرے کو سمجھنا، اسٹڈی کرنا، ہر مذہب پڑھنا چاہیے، اسلام بھی پڑھنا، ہندوازم بھی پڑھنا، اور کیا کہتے ہیں ایتھیزم بھی پڑھنا، اور اس طرح کی اچھی گفتگو ہو رہی ہے پڑھنے سے اور سمجھنے سے متعلق.
ایک صاحب جو شیخ سعید رمضان خود ان کا نام نہیں بتائے، جی حبیب علی الجبری سے بھی میں یہ واقعہ سن چکا ہوں، انہوں نے بھی نام جو ہے باضابطہ طور پہ نہیں کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا، بڑے منصب کے آدمی تھے، ان کی اسپیچ تھی جب وہ ٹھہرے مسلمان صاحب تھے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے سفیر بیٹھے ہوئے، یہ فرانس کے، برٹش کے، جرمن کے اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنی تقریر میں تھوڑا اوور کر دیا. وہ تقریر اس طرح سے کرے ہوں کہ دیکھیے صاحب پڑھنا چاہیے اور ہر چیز سمجھنا چاہیے، لاجک کا زمانہ ہے، عقل کو لڑانا چاہیے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ بائبل بھی پڑھو تو یہ غور کرتے ہوئے پڑھو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہر چیز غور سے پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے تورات کو بھی پڑھنا چاہیے اور اسی طرح سے قرآن کو بھی تنقید کی نظر سے پڑھنا چاہیے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تنقیدی نظر سے ہر کتاب کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے کتاب میں کہہ دیا ماشاءاللہ ویسٹرن کلچر تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ ویری گڈ، اور کلاس جو ہونا ہم سارے ہو گئے اور وہ خوش ہو گئے، چلو بھائی میں اچھا امپریس کر دیا ہوں اور سارے انٹرنیشنل کانفرنس میں میں نے. اب ان کے بعد کوئی اور خطیب نے خطاب کیا، اس کے بعد شیخ سعید رمضان البوطی کا نام لیا گیا کہ آپ خطاب فرمائیں. تو شیخ سعید رمضان البوطی ایک بہت بنیادی بات اور بہت آسانی سے سمجھا دی. وہ آپ فرمائے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے پیشوا صاحب جو ہے تقریر کیے اور انہوں نے کہا کہ ہر کتاب کو تنقیدی نظر سے پڑھنا چاہیے، اور تنقیدی نظر سے پڑھنا مطلب اس کے اچھا کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے وہ سمجھتے ہوئے، جو اچھا ہے وہ لے لینا، جو غلط ہے وہ چھوڑ دینا. تنقیدی نظر سے ہر کتاب پڑھنا چاہیے. بہت اچھا نظریہ ہے. شیخ سعید رمضان البوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جناب والا نے یہ کتاب میں کہا ہے بہت اچھا نظریہ ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. میں ساری دنیا کو، ساری مسلمانوں، ساری دنیا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تنقیدی نگاہ سے قرآن ضرور پڑھو، لیکن ایک قاعدہ اس سے پہلے یاد رکھ لینا. اس سے پہلے قاعدہ یاد رکھ لینا. وہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کہا جاتا ہے مکمل قرآن کو صحیح مان لینے کا. مکمل قرآن کو صحیح ماننا یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وہاں فیصلہ ہو گیا جو کلام منزل علی رسول ہے وہ مکمل کلام کو جب آپ صحیح مان لیتے ہیں اس وقت آپ مسلمان کہلاتے ہیں. بالکل اختیار ہے، آپ صحیح اور غلط اگر ڈفرینس کرنا چاہتے ہیں اور تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر اسلام سے باہر نکلنا ہوگا اور اپنے آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ میں اسلام ابھی قبول نہیں کیا ہوں، ابھی گہرائی سے قرآن پڑھ رہا ہوں. جس دن مجھے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتاب پوری صحیح ہے اس دن میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو آپ کا اختیار ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تنقیدی نظر، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ قرآن کو میں تنقیدی نظر سے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اسلام سے پہلے فارغ ہوگا، پھر تنقیدی نظر سے پڑھ کر سمجھ میں آیا تو مسلمان ہوگا، ورنہ جہاں جانا ہوگا وہاں پر جائے. یہ ایک بنیادی بات ہے. وسیم رضوی صاحب یا اس طرح کے اور بھی لوگ ہر زمانے میں اٹھتے رہے ہیں. یہ وسیم رضوی یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی تلاش کر کے یہ 26 آیتیں نکالے سے لوگ نہیں ہیں. یہ آج سے مجھے یاد ہے تقریباً 20-22 سال 23 سال پرانی بات ہے. یہ اسرائیلی ایک اسکالر نے 22 آیتیں، یہی آیات قتال، آیات جہاد جو ہے، یہی 22 آیتیں، وہ 22 کرے تھے، وہ 26 کرے اور دوسرے علماء کچھ اور کرے ہوں گے. وہ 22 اسرائیلی اسکالر نے 22 آیات قتال سے متعلق نکال کر جامع ازہر کو لے کر نکالا. جامع ازہر مصر کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ یہ آیتیں دہشت گردی کی طرف ابھارتی ہے، لہذا آپ اپنے سلیبس میں سے ان آیات کو نکال دیجیے. بڑا فتنہ ہوا تھا، مشرق الاوسط کے اندر کافی تو میں ہوئی تھی، علماء نے کافی بھرپور اس سے جوابات کیے تھے. بس اسی کے کاپی ہے، زیروکس جو ہے ایسے نکلتے رہتے. ان کا یہ کوئی اسکالر نہیں ہوتے. ان کو میں سمجھتا ہوں اگر یہ اس طرح کے حضرات کے سامنے قرآن رکھ کے انگلی پکڑ کے بھی اگر لائن پر بھی رکھ دو نا، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ پڑھ بھی نہیں پائیں گے. یہ قرآن کے 2 لائن پڑھ بھی نہیں پائیں گے. یہ کسی اور دشمنان اسلام سے کاپی کرتے اور دے دیتے. بہرحال وسیم رضوی صاحب اور اس طرح کے افراد کے لیے ہمارا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ کو ابھی پورا قرآن صحیح نہیں سمجھ میں آتا ہے تو مسلم کالم میں سے اپنا نام نکال دیجئے اور جو بھی کالم میں اپنا نام لکھنا ہے لکھ لیجئے. آپ جس دن آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے تو پھر دوبارہ اپنے آپ کو اسلام سے منسوخ کر لینا، اپنے آپ کو اسلام سے منسوخ کر لینا. اور ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، من جانب اللہ ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. ہاں تحقیق ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، یہ سارے معاملات کو تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے. تلاش کرو اس کے اندر، مگر یہ سوچ کر کے
صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سمجھ کر کے میں ناقص کو قرآن مجھے کامل بنائے گا، یہاں سے اس سرچشمے سے میں علم حاصل کروں گا، اس نیت کے ساتھ تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم اب بھی آگے نہیں بڑھیں گے تو اس طرح سے کتنا کیا کہتے ہیں دشمنان اسلام کے جو اعلی کار ایک آج سامنے نظر آیا، ایسے جگہ جگہ نظر آئیں گے، جگہ جگہ نظر آئیں گے، اور ان کے پتلے جلانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ان کے پتلے جلانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ اور گالی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ان کا جواب بس ایک ہے، ہمارا ہر بچہ قرآن پڑھے گا اور ہمارا ہر بچہ قرآن سمجھے گا اور عمل کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔